تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بہت صوفی قسم کے صحابی تھے، بڑے صوفی قسم کے صحابی تھے. اب وہ جو بات کہہ رہے ہیں نا ان کی بات سنیے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں رہا، اور یہ اتنے صوفی صحابی تھے جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو یہ مدینہ سے بھی نکل گئے تھے. کیونکہ وہ گلیاں سنیاں میں لگ دیا ہوں ویرانے نظر آتے ہوں حضور تو بغیر کے مدینے جانے کوئی فائدہ نہیں. وہ جب وادی حمراء کی طرف اور بدر کی میدان کی طرف نکلے نا تو رستوں میں وہ جو ابو ذر کے مکان اور آتے ہیں تو وہ پہاڑوں میں چلے گئے تو ادھر ہی انہوں نے زندگی بسر کی ہے. تو مطلب وہ اتنے صوفی تھے. وہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ آخِذٌ بَابَ الْكَعْبَةِ. یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں نا اس وقت ان کی حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ کعبے کا دروازہ ابو ذر نے پکڑا ہوا تھا. اب سنیے ذرا دل تھام کے سنیے کہ کعبے کے دروازے پہ ہاتھ ہے، کعبے نے منہ اتنے کھڑے نے. آج جو ہے جو کہتے ہیں نا ہم حدیث مانگتے ہیں، ہم حدیث مانگتے، سمجھ رہے آپ، ہم حدیث والے ہیں، ہم حدیث مانگتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ بھی تو حدیث ہے، یہ آپ کے منہ سے کبھی لوگوں کو آپ نے نہیں سنائی. کیوں؟ اگر آپ یہ حدیثیں اپنے لوگوں کو سنائیں تو پھر روزی روٹی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ حدیث میں تو آل بیت کے ساتھ ایمان، محبت، مودت، ایمان کی کسوٹی ہے. اگر ان کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر باقی باتیں ساری فضول چلی جائیں گی. تو یہ حدیثیں بھی لوگوں کو سنایا کرو. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا دروازہ پکڑ کے کھڑا تھا. وَيَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَرَفَنِي عَرَفَنِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا عَارِفُهُمْ. کہتے ہیں لوگوں دیکھو میں کون ہوں. کعبے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کعبہ پکڑ کے کہتے ہیں او لوگوں مینو پہچانو میں کون ہوں. لوگوں نے ایک گل کی اہمیت اجاگر کرنے واسطے پہلے اعلان کیا جا رہا ہے بھائی یہ اہمیت. فرمایا کہ من عرفنی عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے سو پہچانتا ہے، اور من لم یعرفنی، جو مجھے نہیں پہچانتا کہ میں بابا کون ہوں، فرمایا انا ابو ذر، میں ابو ذر ہاں جو حضور کا ساتھی ہوں. میں ابو ذر حضور کا ساتھی ہوں، پہچان لو. فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد حدیث شروع ہو رہی ہے. پہلے ابو ذر جو صحابی ہے انہوں نے اپنی حالت بیان کی اور اپنے آپ کی پہچان کروائی کہ کوئی مغالطے میں نہیں. اب وہ حدیث سنا رہے ہیں. حدیث کون سی ہے؟ فرمایا یقول، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا. فرمایا سنو، میں نے اپنے کانوں سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. جس طرح نوح علیہ السلام نے کشتی میں جن جن لوگوں کو، جن جن جانوروں کو، جن جن پرندوں کو سوار کیا تھا وہ عذاب الہی سے بچ گئے تھے، اور جو پیچھے رہ گئے تھے چاہے وہ بیٹا اور بیوی ہی کیوں نہ ہو وہ غرق ہو گئے تھے. جو اس میں سوار ہوا وہی بچا. اب مثال دیکھیں حضور نے کس طرح فرمایا میری اہل بیت اس سفینہ نوح اور کشتی نوح کی طرح ہے. من راکبہا نجا، جو اس پہ بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا، وہ پار لگ گیا. اور من تخلف عنہا غرقا، جو لیت لعل کا شکار رہا اور جو لوگوں کو یہ بتاتا رہا کہ نعوذ باللہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، حسین ہار گئے، یزید جیت گیا، تو وہ اسی طرح مرتا رہے گا جس طرح نوح علیہ السلام کے بیڑے سے رہ جانے والے اس کے اپنے خاندان اور دیگر لوگ غرق ہو گئے تھے. یہ بھی اسی طرح غرق ہوگا کیونکہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے. من تخلف عنہا غرقا. یہ اہل بیت کی محبت کے حوالے سے میں صرف ایک حدیث آپ کو میں نے پڑھ کے، یہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، تو یہ میں نے پڑھ کے سنائی. اور پڑھ کے وہ راوی ہے جو کعبہ کا دروازہ پکڑ کے قصبے اٹھا کے بتا رہے ہیں دو لوگوں کدھر اپنے ایمان کو ضائع نہ کر بیٹھنا، کدھر تسی مطلب راہ دلالت نہ چلے جانا کہ خیر ہے یار اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، علی فاطمہ حسن حسین کا ذکر نہ بھی کرے تو خیر ہے. نہیں بھائی، فرمایا یہ تمہارے سامنے یہ کشتی نوح ہے، سفینہ نوح ہے، اس میں بیٹھ جاؤ پار لگ جاؤ گے. ان کی محبت کا دل میں زور و شور سے. تو ہم صرف بھی اہل بیت کو محرم میں یاد کرتے ہیں یا محرم کے حوالے سے ہماری محبت نہیں. ہماری محبت الحمدللہ دائمی ہے. جو محرم کے علاوہ بھی ہم حسن حسین کی باتیں پڑھنے کی کرتے ہیں.